ADB نے پاکستان کے لیے 75 کروڑ 88 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق رقم 3 مختلف منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ فنڈز کی فراہمی کا مقصد پائیدار معاشی ترقی کے ہدف کا حصول ہے۔ فنڈز مقامی وسائل بڑھانے اور سیلاب سے تباہ اسکولوں کی بحالی پر خرچ ہوں گے۔ فنڈز سے غذائی تحفظ کے لیے زرعی پیداوار میں بھی اضافہ کیا جا سکے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ اسٹاک ایکسچینج نے دوران کاروبار 63,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا۔ کاروبار کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 343 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عام انتخابات میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سرگرم ہو گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ میں پارلیمانی بورڈ کا اجلاس بلایا تو سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں پنجاب اور بلوچستان کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کے انتخاب سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل شعیب شاہین نے اپنے دلائل میں کہا، ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے۔ اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر شبیر شریف کا 52واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ افواج پاکستان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی جانب سے خراج عقیدت۔ ISPR کا کہنا ہے کہ میجر شبیر شریف نے سلمان کی ہیڈ ورکس کے قریب 43 بھارتی فوجیوں کو ہلاک اور 4 ٹینکوں کو تباہ کیا۔ پوری قوم کو اپنے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ اسرائیل کے غزہ اور خان یونس میں مہاجر کیمپوں میں حملے جاری، مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے وسطی غزہ میں کم از کم 45 فلسطینیوں کو گزشتہ روز شہید کر دیا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,000 کے قریب پہنچ گئی، 43,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے جنگ کے بعد غزہ کی سیکیورٹی سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج ہی غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول جاری رکھے گی۔ نیتن یاہو نے کسی غیر ملکی فورس کو یہ ذمہ داری سونپنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کہتی ہیں، طالبان نے افغانستان میں لڑکی ہونا ہی غیر قانونی بنا دیا۔ 2 سال پہلے تک افغانستان میں عورتیں کام کرتی تھیں، وزارتوں پر بھی فائز تھی، کرکٹ اور فٹ بال بھی کھیلتی تھی، سب کچھ بہترین نہ ہونے کے باوجود پیش رفت ہو رہی تھی۔ طالبان نے قبضہ کرتے ہی خواتین کے حقوق سلب کر لیے۔ اور پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا ہے کہ آسٹریلیا میں ایسی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں جو دونوں ممالک کے کرکٹ فینس کو پرجوش کرے۔ ہمیں رنز بنانے کی رفتار تیز کرنا ہوگی۔ بولرز 20 وکٹیں لیں تو ہمارے لیے پلانز پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد۔